مرتبہ پھر انوار رمضان کی اس خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان رضا سیفی آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور ہمارے یہاں پہ مہمانوں نے اور علماء کرام نے ہمیں جوائن کر لیا, نعت خواہ حضرات نے بھی. سب سے پہلے جی بیٹھے ہیں مفتی وسیم صادق بندگی صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. علامہ حسین مسعودی صاحب بیٹھے ہوئے, السلام علیکم علامہ حسین مسعودی صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. ساتھ ہی بیٹھے ہوئے جی فیضان عباس زیدی نوحہ خواہ ہمارے ساتھ, بہت شکریہ فیضان آپ یہاں پہ موجود ہیں. اور ساتھ ہی بیٹھی ہیں نعت خواہ صدف حسین صاحبہ, ان کو بھی وعلیکم السلام, خوش رہو اور جو ہے وہ خوش آمدید کہوں گی پروگرام میں, جہاں ہم نے خداوند تعالیٰ کے ذکر سے, اس کے بابرکت کلام سے اس ٹرانسمیشن کا آغاز کیا تھا باقاعدہ. وہیں جہاں خدا کا ذکر ہو, ذکر مصطفیٰ نہ ہو, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے میں چلوں گی صدف حسین کی طرف اور چاہوں گی کہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد, کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد. شیر خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ کے بعد, شیر خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ کے بعد. کوئی نبی نہیں ہے اور نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے, اور نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے, اور نہ فاطمہ سیما ہے کوئی فاطمہ کے بعد. شیر خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ کے بعد. کوئی نبی نہیں ہے. دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید, دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید. ڈرتے نہیں کسی سے ہم تو خدا کے بعد, ڈرتے نہیں کسی سے ہم تو خدا کے بعد. شیر خدا نہیں ہے اور جیسی پڑھی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں, جیسی پڑھی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں, ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد. ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد. کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد. شیر خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ
خزاں کے بعد. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کری تھی صدف حسین. اور آج کا دن جس پہ ہم بات کریں گے، ویسے تو آج جیسے کہ میں نے آغاز میں بتایا کہ دوسرا عشرہ ختم ہو رہا ہے جو کہ مغفرت کا عشرہ، اور تیسرے عشرے کے اندر ہم جہنم کی آگ سے نجات کے عشرے میں داخل ہو رہے ہیں. وہیں آج کافی سارے لوگ جو ہیں پھر اعتکاف میں بھی بیٹھیں گے، اعتکاف کا بھی اہتمام کیا جائے گا. ساتھ ہی آج کا دن فتح مکہ کے حوالے سے اور اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اور رمضان کا 20واں روزہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں اسلام کی عالی شان فتح سے یاد کیا جاتا ہے. آج کے دن مسلمانوں نے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی میں اپنا قبلہ مکہ فتح کیا تھا. اور یہ ایک ایسے خوبصورت اور منفرد فتح تھی ناظرین جس میں نہ خون بہا، نہ لاشوں کے ڈھیر لگے، بلکہ مسلمان جن کو مکے کے کافروں نے ظلم و ستم کر کے مدینے کی طرف ہجرت پر مجبور کیا تھا، وہ 8 سال بعد واپس اپنے شہر آ رہے تھے. تو اس حوالے سے بات کریں گے. سب سے پہلے میں چاہوں گی مفتی وسیم صادق بندگی صاحب کہ تھوڑا سا اس واقعے کے اوپر بھی روشنی ڈالتے ہیں جو فتح مکہ کا تھا، تاکہ ناظرین کو تک یہ پیغام بھی پہنچے اور اس واقعے کی یاد بھی تازہ ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا. صدق اللہ العظیم. فتح مکہ یقیناً اسلامی تاریخ کا ایک عظیم معرکہ ہے، اور اس کو قرآن پاک نے فتح مبین سے تعبیر فرمایا ہے. فتح مکہ سن 8 ہجری میں ہوا، اور اس کا سبب، اس کا جو بیک گراؤنڈ تھا، اس کے پیچھے جو وجہ تھی کہ آخر یہ معرکہ کیوں پیش آیا، وہ صلح حدیبیہ کا ایک معاہدہ تھا جو کہ کفار مکہ کی طرف سے توڑ دیا گیا. اگر ہم تھوڑا سا اس کو پیچھے سے لے کر چلیں گے تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ آخر یہ فتح مکہ کا معرکہ کیوں پیش آیا. سن 6 ہجری کے اندر مسلمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لیے روانہ ہوتے ہیں. 1500 صحابہ کرام کے ساتھ حضور علیہ السلام تشریف لائے تو کفار مکہ نے آپ کو عمرہ کرنے سے روک دیا، اور وہاں پر گفت و شنید ہوئی، بات چیت ہوئی، اور ایک معاہدہ طے پایا جسے معاہدہ صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. یہ بڑا مشہور واقعہ ہے سن 6 ہجری کا. صلح حدیبیہ کے اندر بہت ساری کڑی شرائط تھی جو مسلمانوں کو بظاہر ناگوار بھی گزر رہی تھی، اور یہیں سے واپسی کے موقع پر قرآن کی آیت بھی نازل ہوئی تھی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ بظاہر یہ معاہدہ ایسا لگتا ہے کہ جس سے مسلمانوں کو لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ بہتر نہ ہوا، لیکن اللہ نے اس کو فتح مبین سے تعبیر فرمایا تھا. اور پھر آنے والے وقت میں بالکل ایسا ہی ہوا کہ 2 سال کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو فتح عظیم سے نوازا. صلح حدیبیہ کے اندر چند شرائط تھی، ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اس وقت جو مختلف قبائل تھے انہیں اختیار دیا گیا، چاہیں تو وہ قریش کے ساتھ اتحادی بن جائیں، چاہے تو وہ مسلمانوں کے ساتھ اتحادی بن جائیں. 2 قبیلے تھے جن کے آپس میں سخت دشمنی تھی، ایک قبیلہ بنی خزاعہ تھا اور ایک قبیلہ بنی بکر تھا. ان دونوں میں سے ایک نے، قبیلہ بنی خزاعہ نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کر لیا اور ان کے حلیف ہو گئے، اور قبیلہ بنی بکر نے کفار قریش کے ساتھ جو ہے نا اتحاد کر لیا. اچھا، شرائط میں یہ بات طے تھی کہ جو بھی قبیلہ کسی کا اتحادی ہوگا، اگر اس پر کسی نے حملہ کیا تو اس کو پورے جو ہے وہ اتحادیوں پر حملہ متصور کیا جائے گا. چنانچہ کچھ ہی عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ قبیلہ بنی بکر نے قبیلہ بنی خزاعہ پر حملہ کر دیا اور بہت سارے لوگوں کو قتل کیا، ان کا خون بہایا. یہ بات جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک پہنچی تو حضور علیہ السلام نے اس معاہدے کی روح سے کہ جس میں یہ طے تھا کہ کوئی بھی کسی کے اتحادی پر اگر حملہ کرے گا تو یہ پورے اتحادیوں پر حملہ سمجھا جائے گا، تو آپ علیہ السلام نے 3 نکات پیش فرمائے. حضور علیہ السلام نے قاصد بھیجا اور 3 مطالبے پیش کیے کہ کفار قریش یا تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ قبیلہ بنی خزاعہ جس پر حملہ کیا گیا ہے ان کے مقتولین کا خون بہا دے دیں، یا دوسری شرط یہ رکھی کہ جو قبیلہ بنی بکر ہیں ان کو اپنے اتحاد سے الگ کر دیا جائے، اور تیسری شرط یہ رکھی یا پھر اعلان کر دو کہ ہم نے معاہدہ توڑ دیا ہے. اچھا، صلح حدیبیہ میں یہ بھی طے تھا کہ اب ہم ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے. جب حضور علیہ السلام کے قاصد یہ پیغام لے کر پہنچے اور تینوں باتیں ان کے سامنے رکھی تو کچھ لوگ جذباتی ہوتے ہیں، انہوں نے جذبات میں آ کر یہ کہہ دیا جی ہم نہ تو خون بہا دیں گے، نہ ہی اپنے اتحادی کو الگ کریں گے، بلکہ ہماری طرف سے معاہدے کو ختم سمجھا جائے، ہم نے معاہدہ توڑ دیا. تو قاصد یہ پیغام لے کر واپس آ گیا
हुजूर अलैहि सलाम की बारगाह में आकर ये बता दिया गया। अच्छा, जब कासिद वापस चला गया तो फिर जो समझदार लोग थे कुफार कुरैश के अंदर, उन्होंने महसूस किया कि हमने ये बड़ा गलत काम किया है और अब ऐसा हो सकता है कि हुजूर अलैहि सलाम लश्कर के साथ हम पर हमला करें और हमें शिकस्त से दो चार होना पड़े। तो बाद में कुछ लोगों को भेजा भी गया कि अब जाकर जो है सुलह कर ली जाए, लेकिन चूंकि एक मर्तबा ऐलान कर दिया गया कि अब हमने मुआहदा तोड़ दिया, हुजूर अलैहि सलाम ने इसके तहत लश्कर तरतीब देना शुरू फरमा दिया और आपने खुफिया तरीके से, जिस तरह एक जंगी हिकमत अमली होती है, पूरे मदीने के अंदर ऐलान किया कि भाई हम एक लश्कर लेकर रवाना होंगे, तैयारी शुरू कर दो। लेकिन ये नहीं बताया कि ये लश्कर जाएगा कहाँ और इसने हमला कहाँ पर करना है। यूं हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रवायत भी मिलती है, वो फरमाती हैं कि मुझे भी ये खबर नहीं थी, ना ये बताया गया कि ये लश्कर कहाँ जाएगा। अलगर्स पूरा एक लश्कर तरतीब दिया गया जिसमें 10,000 से ज़्यादा असहाब रसूल शरीक हुए और सबको लेकर हुजूर अलैहि सलाम मक्कातुल मुकर्रमा की जानिब रवाना हुए। और चूंकि उसकी एक हिकमत अमली यूं मुरतब की गई थी कि जिसकी हैबत से कुफार मक्का जो बगैर लड़े ही उन्होंने हथियार डाल लिए। जब ये लश्कर मक्का के करीब पहुंचा तो रात का वक्त था, हुजूर अलैहि सलाम ने हुक्म दिया कि हर एक शख्स अपने अपने खेमे में अलग अलग आग जलाएगा, यानी खाना बनाना है, कुछ भी करना है। अब 10,000 का लश्कर एक तवील जगह पर फैल गया, अलग अलग जब वो आग जलाते हैं, बैठते हैं, जब जासूस आकर वहां पर देखते हैं तो उन पर हैबत आ रही होती है कि इतना बड़ा लश्कर कहाँ से आ गया है। तो फिर बगैर लड़े ही अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दी और हुजूर अलैहि सलाम जो है वो शान के साथ और फातिहाना अंदाज के साथ मक्कातुल मुकर्रमा में दाखिल होते हैं। लेकिन जो इसके बाद का मंजर है, यानी जब आप मक्कातुल मुकर्रमा में दाखिल हो गए और उसके बाद क्या मामलात हुए और लोगों के साथ और दुश्मनान रसूल के साथ और दुश्मनान इस्लाम के साथ जो माफ़ी का ऐलान आपकी तरफ से किया गया और जो उनके साथ रवैया आपकी तरफ से रखा गया, वो क़यामत तक के लिए हम सब मुसलमानों के लिए काबिल फ़ख्र है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी किसी भी इलाके के अंदर कोई फातिहाना अंदाज से जब कोई दाखिल होता है तो फिर उसका अंदाज क्या होता है, दुश्मनों के साथ उसका रवैया क्या होता है और किस अंदाज से वो पेश आता है, वो सबके सामने। अगर यहाँ मैं कुछ चंद मिसालें पेश करूं तो बाद में हम इस पर बात करेंगे कि हुजूर अलैहि सलाम ने क्या किया और इसके मुकाबले में दीगर जो फातिहीन हैं वो जब किसी मफ्तूआ इलाके में दाखिल होते हैं तो उनका क्या अंदाज रहा। अगर हम एक दो मिसालें यहाँ पर देखें, जैसे हलाकू खान का तज़किरा आता है, चंगेज खान का आता है। जब बगदाद फतह किया इन लोगों ने तो इन्होंने मुसलमानों के सरों के मीनार बनाए थे, इतना खून बहाया वहां पर कि दरियाए दजला जो है उसका जो पानी है वो भी लाल कलर का नजर आने लगा। यानी इस अंदाज से फातिहीन मफ्तूआ इलाकों में दाखिल होते हैं और लोगों के सर भी तन से जुदा करते हैं, माल व असबाब को भी लूट लेते हैं, न जाने क्या क्या जुल्म बहाते हैं और कैसे कैसे जश्न मनाते हैं। लेकिन इधर आप देखें कि हुजूर अलैहि सलाम दाखिल होते हैं तो एक सहाबी ये कह देते हैं कि आज तो बदला लेने का दिन है। जब हुजूर के कानों तक ये बात पहुंचती है, हुजूर फरमाते हैं नहीं, आज तो माफ करने का दिन है। बिल्कुल, यानी सुभान अल्लाह, बिल्कुल ऐसा ही है। इसी को मैं कंटिन्यू भी कर रही हूँ और बिल्कुल आप मुफ्ती साहब बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे हैं और सही कह रहे हैं। और इसीलिए पूरी दुनिया के लिखारी जो है मुख्तलिफ, उस पर भी हम बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से, क्योंकि जो मुख्तलिफ जंगें होती हैं और जैसे कि अभी मुफ्ती साहब ने भी कहा कि लोगों के हवाले से मिसालें कायम की गई हैं और बताया गया है, तो वो क्या लिखते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। मैं चलूँगी अल्लामा मसूदी साहब की तरफ, हुसैन मसूदी साहब की तरफ। अल्लामा साहब, फ़तेह मक्का के हवाले से बात हो रही है और फ़तेह मक्का के जो वाक़या है उसके ऊपर जैसे कि रोशनी डाल रहे थे मुफ्ती वसीम सादिक बंदगी साहब, थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप भी इसके ऊपर रोशनी डालें, फिर आगे क्या होता है। और साथ ही जैसे कि बात हो रही है कि पूरी दुनिया ने इस आज तक और रहती दुनिया तक इसके ऊपर बात की है कि किस तरह से जो दुश्मनान इस्लाम थे उनके साथ भी रवैया कैसा रखा गया है मुसलमानों की तरफ से और हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, उसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डालें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व बिही नस्तईन व खैरुन नासिरिन मुमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि त्वाहिरीन व असहाबिहिल मुंतखबीन, अम्मा बाद, जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। अभी मुफ्ती साहब ने माशाअल्लाह से फ़तेह मक्का के हवाले से बड़ी तफसील के साथ उसकी वजाहत फरमा दी है। बस एक दो गोशे जो रह गए उसकी तरफ इशारा करके बस आपसे इजाज़त लेंगे कि फ़तेह मक्का क्या है। तो असल में फ़तेह मक्का ये है कि वो मौका कि जिसके लिए खुदावंद आलम ने कहा इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीना,
کہ ہم نے آپ کے لیے بہت ہی کھلی بھی کیا ہے فتح رکھ دی ہے. اور رسول کی فتح کون سی فتح ہے کہ جاء الحق وزهق الباطل، کہ حق آ جائے اور باطل اپنی منزل کو پہنچ جائے، یعنی نیست و نابود ہو جائے، یعنی حق کا بول بالا ہو جائے اور اردو میں کہتے ہیں باطل کا منہ کالا ہو جائے. تو بہرحال یہ اصل مقصد یہ تھا. اور وہاں پر جب وہ رحمت للعالمین کے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو وہ جہاں بھی جائیں گے تو وہ تو باب رحمت لے کے جاتے ہیں، وہ تو مرحمہ کی ہی منزل پر ہوتے ہیں. اور یقیناً یہ مکہ جہاں میرے رسول کی ایڑیاں لہو لہان ہو جاتی تھی، پنڈلی سے خون برستا تھا اور نیچے تک بہہ جاتا تھا، اتنے لوگ ان کے اوپر پتھر برساتے تھے، یا ان کے اوپر کیا کیا ظلم نہیں کیا گیا. 3 سال کی وہ مشقت بھری قید و بند اسی مکے کی وادی میں جہاں شیب ابی طالب ہے کہ جس کے اندر پورے خاندان بنی ہاشم 7 بعثت سے لے کے 10 بعثت تک قید رہا ہو، وہ میرے رسول کے بالکل سامنے نظر آ رہا ہوگا کہ یہی وہ گھاٹی تھی کہ جہاں ہمیں قید میں رکھا گیا، یا یہ کہ وہ گھر سامنے نظر آیا ہوگا کہ جس سے میرا رسول ہجرت کر کے مکے سے مدینے کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. بے شک کیا کام میرے رسول کو سونپ کے خدا نے بھیجا تمام ہے؟ جہان خدا نے لا الہ الا اللہ کے لیے رسول کو سونپ کے بھیجا ہے. تو لا الہ کی منزل کا نام فتح مکہ ہے. اب تک لا الہ نہیں ہو رہا تھا، الا اللہ تو رسول کرا رہے تھے پہلے دن سے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے پیدا ہو گئے تھے، لیکن لا الہ نہیں ہو رہا تھا. یہ لا الہ کا یوم لا الہ جو ہے اسے اگر ہم فتح مکہ قرار دیں تو بہت مناسب ہے. کہ کیوں کہ اب 360 بت جو اس کعبے کے اندر رکھے ہوئے تھے، اور ہر قبیلے کا اپنا اپنا بت تھا، اللہ کے گھر پر گویا بتوں نے قبضہ کیا ہوا تھا. اور اس کو میرے رسول نے آ کر کے جو اصل خانہ کعبہ کی طہارت جس کو کہنے چاہیے کہ جو اس وقت بھی تھا کہ انطہر بیتی، قرآن نے کہا تھا نا کہ کیا حضرت ابراہیم و اسماعیل کو، تو آج فرزند اسماعیل و ابراہیم جو ہے وہ بتوں سے اس خانہ کعبہ کو پاک کریں گے. فاجتنبوا الرجس من الاوثان. یہ سب سے بڑی نجاست انسان کے لیے کیا ہے؟ یہ ماہ رمضان المبارک ہے. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ سب سے بڑی نجاست کیا ہے؟ وہ بتوں کی پوجا ہے، شرک جسے کہتے ہیں. شرک سے بڑی کوئی برائی نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی نجاست نہیں ہے. اور آج کعبۃ اللہ کو رسول اللہ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے بت کو پاش پاش کر رہے ہیں، اور جو نیچے رکھے ہوئے بت ہیں انہیں پاش پاش کیا، اور پھر آخر میں وہ منزل آئی کہ جو اوپر رکھے ہوئے بت تھے خانہ کعبہ میں، پھر ایک مرتبہ علی مرتضیٰ کو آواز دی، علی آئیے، آپ ہی میرے نفس ہیں. کیا ہے؟ انفسنا کی اگر کوئی منزل پر ہے تو وہ علی مرتضیٰ ہیں. علی مرتضیٰ کو بلایا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اب یا رسول، کہنے والوں نے بڑا اچھا یہاں جملہ لکھا بھی ہے، تاریخ میں موجود ہے کہ علی مرتضیٰ کے کاندھے پر رسول آتے اور پھر کیا ہے وہ بتوں کو توڑ دیتے، چونکہ جو اوپر مچان میں رکھے ہوئے تھے، بلندی کے اوپر رکھے ہوئے تھے، ان کو گرانے کے لیے تو یا علی مرتضیٰ کو اٹھا لے. تو یقیناً طریقہ یہی ہے کہ باپ ہمیشہ بیٹے کو اٹھاتا ہے کاندھے پہ. تو میں تو کہوں گا کہ جی ہاں، یہ جو ایام گزر رہے ہیں یہ راکب رسول، عام طور پر مسلمین اس چیز کو کہتے ہیں کہ راکب رسول امام حسن اور امام حسین ہے. میں کہوں گا کہ نہیں، راکب رسول امام حسن امام حسین سے پہلے کیا ہے؟ علی مرتضیٰ خود راکب رسول ہے. آپ نے کندھوں پر سوار کیا اور پھر وہاں سے بتوں کو گروایا اور بت شکن، یعنی اب ایک میرے نبینا حضرت ابراہیم کے لیے بت شکن کا لفظ استعمال ہوا، اور دوسرا یہ علی مرتضیٰ کے لیے کہ بت شکن. اور میرے رسول نے صرف بتوں کو توڑوایا نہیں تھا، وہ آستینوں کے بت بھی نکلوائے. اور سب سے اہم ترین، آج بھی ہم نے نہ جانے کس قسم کے خدا بنائے ہوئے ہیں، بت بنائے ہوئے ہیں. کوئی ہمارے دل میں ہوتا ہے، کوئی ہمارے دماغ میں ہوتا ہے، کوئی ہمارے گھر میں بھی ہوتا ہے، کوئی محلے میں بھی ہوتا ہے. بتوں کی بہت ساری شکل و صورتیں ہوتی ہیں. تو یہ بتوں سے نجات کا دن ہے فتح مکہ، بتوں سے نجات کا دن ہے، غیر اللہ سے نفی کا دن ہے. آج یوم
میں پھر کہوں گا کہ اسے بھی یوم فرقان کہہ سکتے ہیں، کس میں؟ حق اور باطل کے حوالے سے. تو بس وہاں توڑوایا، اور پھر وہ آج بھی جگہ موجود ہے. جو لوگ کعبے جاتے ہیں ان کو معلوم ہے تاریخ میں کہ وہ اس جگہ پر فتح مکہ، جو باب فتح جس کا نام ہے، اسی کے آگے وہاں پہ ایک گڑھا کھدوایا. صرف بتوں کو توڑوایا نہیں تھا میرے رسول نے، میرے رسول نے بتوں کو توڑوایا بھی ہے اور زمین میں گڑوایا بھی ہے. کھڈا کھود کے کہا کھڈا کھودو اور ان بتوں کو دفن کر دو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے. لیکن بس میں یہی کہوں گا کہ یقیناً یہ اعتکاف کے دن جیسے کہ آ رہے اور یقیناً شروع ہو گئے، تو فقہ جعفریہ کے حوالے سے کم مدت جو ہے اعتکاف کی وہ 3 دن کی شمار کی گئی ہے، کہ کم سے کم مدت جو ہے آپ 3 دن کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں. اعتکاف واجب نہیں ہے، مستحب و سنت ہے، اور رسول نے 10 دن کا بھی کیا. پہلا 10 دن، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ. تو بہرحال اعتکاف تو ہمیشہ کر سکتے ہیں، لیکن میں کہوں گا کہ ہاں ایک بڑا خوبصورت اعتکاف. اس میں بس یہ یاد رکھیں کہ کم سے کم 3 دن، 2 دن میں رخصت کی اجازت ہوتی ہے، تیسرے دن رخصت کی اجازت نہیں ہے، پھر وہ واجب ہوتا ہے. روزہ اس میں واجب ہوتا ہے، اور سال میں کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے اعتکاف، صرف وہ عید والے دنوں کو چھوڑ کے، کیونکہ اس میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا ہے. تو سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ اس کی بڑی تاکید ہے، اور وہ دن ہے کہ 13، 14 اور 15 رجب کو خاص طور پہ اس کی تاکید آئی ہے، کیونکہ وہ بھی ایک سنت تھی کہ 3 دن کا اعتکاف کعبۃ اللہ میں ہوا، کہ جب حضرت ابراہیم و اسماعیل کے لیے کہا گیا کہ انطہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود، تو وہاں پر ایک طواف کرنے والوں کے لیے بیت اللہ کو پاک کیجئے. اور یہاں پہ ایک بات وضاحت کرنا اچھا ہے کہ بات آ گئی کہ طہر بیتی اس بات کو بتا رہا ہے کہ مکی مکہ سے افضل ہوتا ہے. یقیناً یہ کعبۃ اللہ کی حرمت بہت بلند ہے، لیکن قلب مومن اس سے زیادہ بلند ہے. یہ میرے رسول نے فرما دیا، اس کا احترام. کیونکہ کعبۃ اللہ میں کیا ہے؟ ان اول بیت وضع للناس. کعبۃ اللہ ہو، مسجد ہو، یہ اللہ کا گھر ہے، مگر رہیں گے اس میں بندگان خدا. لیکن قلب مومن وہ ہے کہ جہاں کوئی اور نہیں رہ سکتا، اگر کوئی رہ سکتا ہے تو اس کا نام ہے کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. بس اس کے علاوہ قلب مومن میں کوئی اور نہیں آتا، باقی سب ذیل میں آتے ہیں. ہاں جن کا حکم مل جائے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اگر حکم قرآن یہ آ گیا کہ اب اپنے دل میں اللہ کے بعد کیا ہے، نبی جیسے کہ ابھی پڑھ رہی تھی میری بہن، تو بہرحال میں کہوں گا کہ ہاں پھر رسول ہے، اور محبت اور مودت آل رسول ہے. کیا خوبصورت بات کر رہے تھے علامہ حسین مسعودی صاحب جی. ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں جی، وقفے کے بعد واپس آ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.